بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں پر آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور دی اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ وہاں آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میرے شوہر، آپ ہمیں یہاں تنہائی میں کہاں لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تب حضرت بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالیٰ کے حضور نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل کو آپ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، آپ انہیں روزی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ چند روز ان کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور مشکل سے پانی پیتی رہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجور ختم ہو گئے تھے، حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ خود بھوکی رہی اور اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ جب ماں اپنے بچے کو پریشان دیکھتی اور بے چین دیکھتی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید انہیں کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے یا کہیں سے انہیں پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں پر کچھ نظر نہیں آیا اور وہ واپس وادی میں آئی۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروا پر چڑھی، کہیں پانی نظر آئے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روتے بھوکا پیاسا دیکھتی تو ماں دوڑی دوڑی پہاڑوں پر چڑھتی کہ کہیں پر پانی مل جائے یا کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے وہ مدد مانگ سکے۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مقبول ہوا کہ آج بھی جو بیت اللہ کی زیارت کرنے جاتا ہے اس پر یہ لازم قرار ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑیوں پر چڑھے اور 7 چکر لگائے۔ آج بھی حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، لوگ صفا اور مروہ پہاڑی پر چڑھ کر چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچے کو روتے بھوکا اور پیاسا دیکھا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ وہ 7ویں بار پھر پہاڑی پہ چڑھی، لیکن انہیں وہاں پہ کچھ بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تو اس طرح یہ خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور آپ زمین پر ہیڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پر آپ ہیڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس طرح ہوا کہ یہ چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی چشمے کا پانی اسی طرح سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے حضرت بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ اے ہاجرہ، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو
جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا، اس گھر کو اس بچے نے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا جس نے پانی پینا چاہا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی اور پانی پیا۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بھی بنا لیا اور آہستہ آہستہ ایک بہت بڑی آبادی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن بھی وہاں پر ہی گزرا۔ صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ساتھ کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے، جن کو کھا کر حضرت حاجرہ علیہ السلام گزارا کرتی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلاتی تھی اور پانی بھی پیتی تھی۔ اور وہاں پر آہستہ آہستہ پرندے بھی آنے لگ گئے اور پانی پیتے تھے اور کھجوریں کھاتے تھے۔ وہاں سے جو بھی گزرتا تھا پانی اور کھجوروں کو دیکھتا تو وہاں پر آباد ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ ایک بہت بڑی آبادی بن گئی کہ یہاں پر کھانے کی اشیاء بھی موجود ہے اور پینے کی اشیاء بھی موجود ہے، اور اس لیے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اور یہ پیارا سا چشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس کو ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو خود بھی آب زمزم کا پانی پیتے ہیں اور اپنے وطن اور اپنے پیاروں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں، جس کو شفا کے طور پر پیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔